بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی نبی ایسا نہیں جس نے روزے نہ رکھے ہوں، کسی نبی کی امت ایسی نہیں جس پر روزے فرض نہ ہوئے ہوں۔ البتہ روزے کے دنوں میں اور وقت میں فرق رہا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 کے روزے رکھے، یعنی چاند کے اعتبار سے۔ غالباً اسی لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایام 20 کے روزے رکھا کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں روایات ملتی ہیں کہ وہ مستقل روزہ رکھا کرتے۔ حضرت موسیٰ نے کوہ طور پر 40 دن روزے میں گزارے، اس لیے ہر سنیچر کے علاوہ یہودی 40 دن کا روزہ رکھنے کے پابند ہو گئے۔ 40واں روزہ محرم کی 10ویں تاریخ کو پڑتا تھا، اسی لیے اسے عاشور کہتے ہیں۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اعلان نبوت سے پہلے اور اعلان نبوت کے بعد بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عاشور کا روزہ رکھتے تھے، لیکن مکی زندگی میں آپ نے صحابہ کو اس کی تاکید نہیں فرمائی۔ حضرت داؤد ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن چھوڑ دیتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزوں کا بہت شوقین دیکھا تو ارشاد فرمایا کہ صوم داؤدی کو اختیار کرو۔ حضرت عیسیٰ ایک دن روزہ رکھتے اور 2 دن کھاتے پیتے۔ ان کے پیروکاروں کے لیے بھی رمضان کے 30 روزے فرض تھے، لیکن عیسائی پیشواؤں نے روزوں کی تعداد گھٹاتے گھٹاتے ان کا سلسلہ ہی ختم کر دیا۔ ہجرت کے 18 مہینے بعد یعنی شعبان 2 ہجری میں روزے فرض ہوئے۔ جب روزہ فرض ہونے کا حکم آیا تو ارشاد ربانی ہوا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یعنی اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلی امتوں پر کیا گیا، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے یعنی تقوی کا شعار اختیار کرنے والے یعنی پرہیزگار بن جاؤ۔ برائیوں سے بچانا اور ایسے راستے پر چلانا جو انسان کے اپنی ذات اور اس کی تمام برادری کے لیے مفید ہو، اسلام کا مقصد ہے۔ روزہ اس مقصد کو پورا کرنے کا ایک ذریعہ ہے، اس لیے اس کی مختصر سی تعریف یہ ہے کہ روزہ ایمان والے میں تقوی پیدا کرتا ہے۔ جن میں تقوی پیدا ہوتا ہے وہ اخلاص و آگہی کے حامل بن جاتے ہیں۔ روزے کے لیے عورت، مرد، امیر، غریب میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اسلام کے ارکان میں روزہ تیسرا رکن ہے۔ حکم ہے چاند دیکھ کر روزہ رکھو، چاند دیکھ کر روزہ افطار کر لو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ رمضان کے روزوں کا انکار کرنے والا کافر اور شرعی عذر کے بغیر روزہ چھوڑنے والا فاسق ہے، چاہے وہ مرد ہو کہ عورت۔ بچوں کے لیے حکم ہے کہ انہیں 10 سال کی عمر سے روزہ رکھنے کے لیے تاکید کی جائے۔ روزے کے لیے نیت ضروری ہے۔ فتاوی عالمگیری میں ہے کہ دل میں پکا ارادہ ہونا چاہیے کہ میں اللہ کے لیے روزہ رکھوں گا۔ زبان سے اگر نیت نہ بھی کی جائے تو کچھ حرج نہیں، لیکن در مختار میں ہے نیت زبان سے کرنا بھی سنت ہے۔ رمضان کے روزے کی نیت رات سے کر لینا بہت ہی اچھا ہے۔ اگر رات میں نیت نہ کر سکے تو امام اعظم کے نزدیک ظہر کی نماز تک نیت کی جا سکتی ہے، یعنی سورج کے ڈھلنے سے پہلے۔ اگر دل سے نیت نہ کی جائے تو روزہ نہ ہوگا بلکہ فاقہ ہوگا۔ سر میں تیل ڈالنے سے نہ روزہ ٹوٹتا ہے نہ مکروہ ہوتا ہے۔ انجیکشن لینے یا ٹیکہ لگوانے سے بھی روزہ نہ ٹوٹتا ہے نہ مکروہ ہوتا ہے، بشرطے کہ دوا پیٹ یا دماغ میں نہ جائے۔ آنکھوں میں دوا ڈالنے، سرما لگانے، خوشبو لگانے یا سونگھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا نہ ہی مکروہ ہوتا ہے۔ سحری کھانا سنت ہے۔ سنن نسائی میں ہے سحری کھانا برکت ہے، کم ہو کہ زیادہ لیکن سحری کھانا چاہیے۔ 1 پیالی چائے، 1 کھجور، 1 بسکٹ، کچھ بھی میسر ہو، سنت کی تکمیل کرنا ہے۔ یہودی سحری نہیں کھاتے۔ سحری کے لیے حکم ہے کہ آخر رات میں اس کو اختیار کرو، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اذان فجر ہوتی رہے اور آدمی کھاتا پیتا رہے۔ افطار کے بارے میں حکم ہے کہ جیسے ہی وقت ہو جائے افطار کر لیا جائے، اس میں دیر نہ لگائی جائے، کیونکہ یہودی تاخیر کیا کرتے ہیں۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ رمضان سال کا دن ہے، یہ ٹھیک رہا تو تمام سال ٹھیک رہا۔ اللہ رب العزت ہمیں رمضان کی پوری برکات نصیب فرمائے، آمین۔